ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے، امی تھے. ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک. حضرات ذی وقار، آپ نے طارق مسعود دیوبندی جو مولوی ہے اس کی گفتگو سنی ہے تو اس نے ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں، اور آج آپ کے سامنے دو گستاخیاں بیان کروں گا. ایک تو اس بندے نے توہین رسالت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور ایک اس نے قرآن کی گستاخی کی ہے. اور یہ جو مفتی طارق مسعود ہے دیوبندی ہے، ان کے بڑوں نے بھی یہ باتیں کہیں اور آج اس کی زبان سے بھی یہ بات نکل آئی، اور یہی بات انجینئر مرزا نے بھی بولی. ہم اس سے پہلے بھی ایک کلپ بنا چکے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرات ذی وقار کہ اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں تھے. حضرات ذی وقار، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کروں گا اور احادیث کو بھی بیان کروں گا، پھر ثابت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. ہم مفتی طارق مسعود کو کہتے ہیں جناب سب سے پہلے جو آپ کا کام ہے نا لطیفے سنانے، نوجوانوں کو وہ سنائیں، اور جس طرح وہ انجینئر مرزا جو ہے وہ نوجوانوں کو اس طرح کی جو ہے وہ جگتے سناتا ہے، ناصر مدنی، تو آپ لوگوں کا کام یہی ہے کہ پبلک کو آپ لطیفے سنائیں، کہانیاں سنائیں. بقایا اگر آپ کہیں تو آپ کو آتا شاتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے. حضرات ذی وقار، رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے، سورۃ الرحمن ہے، مشہور و معروف صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر پہلی ہے، فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا. تو آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو رسول اللہ کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب آپ کو وہ کچھ سکھا دیا کہ جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت فضل ہوا ہے. سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سَنُقْرِئُكَ، ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے فَلَا تَنْسَى، پس آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اور اس کی نمبرنگ ہے 229 229. فرمایا انما بعثت معلما، حضور فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، مجھے پڑھانے والا، علم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے. حضرات ذی وقار، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو حضور زید بن ثابت سے لکھواتے تھے. حضرات ذی وقار، اس بندے نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نہیں پڑھی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، اور اس کی جو نمبرنگ ہے وہ ہے 2699. امام بخاری لے کے آتے ہیں تو وہ پورا منظر بیان کیا ہے. وہ منظر کیا ہے؟
جب حضور مکے میں داخل ہوئے تو جو اہل مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے انہوں نے منع کیا. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو صلح کی، صلح نامے پہ یہ تحریر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آئندہ سال 3 دن تک مکے میں ٹھہرے رہیں گے. تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ جو لکھا دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ جو محمد رسول اللہ آپ نے لکھا ہے آپ یہ مٹا دیجئے، کیونکہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں جانتے. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو پھر تو ہماری آپ کے ساتھ لڑائی نہ ہوتی. لہٰذا ہم لوگ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں. ہم آپ کو یہ کہتے کہ آپ محمد بن عبداللہ ضرور ہیں لیکن آپ محمد رسول اللہ نہیں ہیں. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مولا علی کھڑے تھے. حضور نے فرمایا علی یہ جو جملے ہیں نا محمد رسول اللہ والے یہ ختم کر دو، مٹا دو. تو جناب والا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی جو غیرت ایمانی جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو علی وہ رسول اللہ کے لکھے ہوئے جو جملے ہیں، رسول اللہ کے جو نام ہے اس کو مٹا دے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جناب والا الفاظ خود مٹائے. پھر مٹانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا کہ محمد بن عبداللہ، اور آگے جو جملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھے ہیں اور امام بخاری لے کے آتے ہیں، یہ تو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، حضور کو تو ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے تھے. حضرات ذوالفقار آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سکرین کے اوپر بھی یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَقَتَبَ هَذَا مَا قَادَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا فِي الْكِرَابِ وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَلَّا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ. حضرات ذوالفقار یہ جملے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھے تھے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا. یہ دیکھیں کتنے الفاظ ہیں، اور آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے لکھے. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اور انہوں نے معاہدہ یہ لکھوایا کہ نبی آپ یہ بھی لکھیں کہ جب آپ مکے میں داخل ہوں گے تو مسلمانوں کی جو تلواریں ہوں گی وہ میان میں ہوں گی. اور دوسری یہ انہوں نے شرط میرے رسول اللہ سے لکھوائی کہ حضور کے جو اصحاب مکے میں آئیں گے جب وہ واپس نہ جانا چاہیں گے ان اصحاب کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، ان کو مکے سے نہیں نکال سکتے. اور تیسری شرط یہ لکھوائی کہ جو اہل مکہ ہیں اگر وہ رسول اللہ کے ساتھ واپس مدینہ جانا چاہیں تو یہ اہل مکہ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ شرطیں لکھوائی اور لکھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ید اللہ والے ہاتھوں نے. تو حضرات ذوالفقار تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کو لکھنا نہیں آتا. اور دوسری اس نے جو گستاخی کی، اس نے یہ گستاخی کی اس قرآن کے اندر جو ہے وہ غلطی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرات ذوالفقار یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. حضرات ذوالفقار اور رب کا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو رب کائنات قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اس میں کسی قسم کی مسٹیک نہیں ہے، نہ گرامر طور پر، نہ ظاہری طور پر، نہ باطنی طور پر. اور یہ جو مفتی طارق مسعود نامی بندہ ہے وضاحتی بیان آیا تو کہتا ہے کہ دیکھیں جی اس میں غلطی ظاہری طور پہ ہے. اور اس نے وہ غلطی کیا پیش کی؟ کہتا ہے قرآن میں جو آیا ہے کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، کہتا ہے یہاں فعل ہے اور فعل کے اوپر تنوین آ رہی ہے. حضرات ذوالفقار اس بندے کو اتنا پتہ نہیں کہ تنوین جو ہے وہ تمکن جو ہوتی ہے وہ فعلوں پہ نہیں آتی، وہ اسموں کے ساتھ خاص ہے. لیکن جو
تنوین ترنم ہوتی ہے، کبھی وہ اسموں پر آ جاتی ہے، کبھی وہ فعلوں پر آ جاتی ہے۔ دیکھیے گا یہ آپ سامنے شاعر کا جو شعر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے لقد اصابن، تو یہ جو اصابن ہے یہ فعل ہے، اس فعل پہ تنوین آئی ہے، جب کھول کے لکھیں گے تو اصابن بانون زبر بن، اور جب اس کو آپ کٹھا تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا با دو زبر بن۔ تو یہ سکرین کے اوپر بھی یہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور حضرات وقار یہ باتیں اس کے زبان سے ایسے نہیں نکلی، ان کے برون کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو ان پڑھ لکھا ہوا ہے، ہم نے الحمدللہ یہ ثابت کر دیا۔ اور یہ کس منہ سے مستشرقین کو جواب دیں گے اور منکرین قرآن کو جو ہے جواب دیں گے، کہ جو منکرین قرآن اور مستشرقین ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو قرآن ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ کہانیاں لکھی ہیں، وہی اعتراض انہوں نے کیے تھے، اور آج یہی بات اس نے کہہ دی کہ یہ قرآن جو ہے اس میں گرامر کی غلطی آ گئی ہے۔ حضرات وقار اس کو کوئی بتائے کہ گرامر قرآن سے بنتی ہیں، قرآن گرامر سے نہیں بنتا ہے، جتنی بھی گرامریں ہیں وہ قرآن سے نکلی ہیں، کوئی یہ مت سمجھے گا قرآن جو ہے وہ گرامر سے بنا ہے۔ دوسری بات یہ جو غلطی یہ بتا رہا ہے یہ اپنے اس کے ذہن کی بات ہے، بقائے یہاں پہ جو تنوین آ رہی ہے وہ ترنم کی ہے اور اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔